بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إلى آخر الآية صدق الله العظيم محترم برادران اسلام عزیز بھائی دوستو بزرگ 27 رمضان المبارک 27ویں تراویح اور اس تراویح پر الحمدللہ ختم قرآن یہ بڑی ہی بابرکت مجلس ہے. عجیب جو حضرات پانی پی چکے ہیں وہ تھوڑی دیر اندر آ جائے, زیادہ شور نہ کرے بھائی, جلدی سے آ جائے. قرآن کریم کا اختتام اور اس کی مجلس اور اس کے عنوان پر یہ بیان رکھا گیا تو واقعی میں اس کا موضوع بھی عظمت قرآنی بنتا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالی جائے. اور بڑے مبارکباد ہے دونوں حفاظ کہ جنہوں نے ہمیں قرآن کریم سنایا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. ورنہ اگر یہ نہ سناتے یا کوئی حافظ تیار نہ ہوتا ہماری قوم کے اندر تو ہم کیا کرتے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اگر کوئی حافظ نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ گھروں میں تراویح پڑھنی پڑتی بیوی کے ساتھ میں الگ تراویح. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنے حفاظ دیے. اللہ ہمیں ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی صفت ہے. جو ہم نے سنا جو تراویح کے اندر سب سے عظیم الشان کلام ہے. دنیا کے اندر اس کے مقابل کا کوئی کلام نہیں, اس کے برابر کا کوئی کلام نہیں, اس کے جیسا کوئی کلام نہیں پوری کائنات کے اندر. اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے, دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے. فرشتے اللہ کی مخلوق ہے, انسان اللہ کی مخلوق ہے, جنات اللہ کی مخلوق ہے, زمین آسمان یہ سب اللہ کی مخلوقات ہے. یہاں تک کہ پیغمبر اور رسول یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی فخر العالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مخلوق ہے. علی بھی مخلوق ہے, حسن حسین بھی مخلوق ہے, غوث قطب ابدال یہ سب مخلوق ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہاں تک کہ اللہ کا عرش, اللہ کا جو عرش ہے وہ بھی مخلوق ہے. وہ بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے. آپ کو قرآن کی عظمت اس سے سمجھ میں آئے گی. اللہ کا عرش بھی مخلوق ہے, لیکن کلام اللہ قرآن کریم یہ مخلوق نہیں ہے, یہ اللہ کی صفت ہے, اللہ کا کلام ہے. یہ کرسی جس کے اوپر میں بیٹھا ہوں اس کو کسی نے بنایا, اس کو کسی نے بنایا. یہ مسجد جو ہماری تعمیر ہوئی اس کو بھی کسی نے بنایا. یہ منبر جو آپ کو نظر آ رہا ہے پیچھے یہ بھی کسی نے بنایا ہے, کسی کے بنانے سے بنایا. کسی کے ہاتھ کی محنت, کسی کا دماغ چلائے, کسی کے ہاتھ چلے, کسی کی آنکھیں جاگی, بہت سارے لوگوں نے اس کے پیچھے کام کیا ہے. اس کا کوئی بنانے والا ہے, یہ مخلوق ہے. آسمان اللہ نے بنایا, یہ بنا ہوا اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. زمین اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے, لیکن قرآن کریم یہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ اللہ کا. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں میری؟
قرآن کریم یہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات میں سے نکلا ہوا. یہ کیا ہے؟ اللہ کی، جیسے میں ابھی آپ سے کلام کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، تو یہ جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ میں نے بنایا، میرے اندر سے آ رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ میرے اندر سے یہ الفاظ نکل رہے، الفاظ آ رہے. اسی طریقے سے یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں، یہ خود اللہ کی ذات میں سے نکلا ہوا. یہ خود جس کو اللہ نے پڑھا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود پڑھا ہے، یہ اللہ کا کلام. اس کی عظمت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اس کی عظمت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ یہ کیا ہے. اسی لیے قرآن کریم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت. اس لیے قرآن کریم جب بندہ پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے. کس سے باتیں کرتا ہے؟ اللہ عز و جل سے باتیں کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ، حضرت علی کا مشہور مقولہ، حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ میرا جب دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں، اللہ سے باتیں کروں، تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ میں نماز پڑھنے کے لیے لگ جاتا ہوں. کہ نماز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے کلام کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، روبرو فیس ٹو فیس اللہ سے باتیں ہو رہی ہے. لیکن یہ چیز ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی. اس کے لیے وہ نماز بنانی پڑتی ہے پہلے، تب جا کے یہ دلوں کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ہاں میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. نماز کے اندر آدمی کیا کرتا ہے؟ اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے. اس لیے ہم کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ سبحانک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ایاک وایاک نستعین. یہ سب کا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کا جو آ رہا ہے کیا ہے؟ جیسے ہم سامنے میرے آپ بیٹھے ہوئے میرے سامنے، میں ان سے اگر کوئی کلام کروں تو یہ کا الفاظ استعمال ہوگا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں. مخاطب اس کو کہتے ہیں، میرے سامنے جو موجود. ہم کیا پڑھتے نماز کے اندر؟ سبحانک وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. مطلب اللہ کو ڈائریکٹ فیس ٹو فیس کہہ رہے اے اللہ تو بڑا عالی شان ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری حمد تیرے لیے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ اللہ اور بندے کے بیچ کے اندر بات چیت ہو رہی ہے، اللہ اور بندے کے بیچ کے اندر بات چیت ہو رہی ہے. اور پھر آگے حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرا من کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں. کہ جب اللہ مجھ سے قرآن کے ذریعے سے اللہ ہم سے کلام کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کلام کرتا ہے. اس لیے عظیم الشان کتاب ہے، عظیم الشان کلام ہے. اس کی عزت اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اس کا احترام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. کہ اسی کتاب ایسا کلام ہے کہ جس نے بڑے بڑے شاعروں کو، بڑے بڑے ادیبوں کو، بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء کو دانت جو انگلی چبانے کے اوپر مجبور کر دیا ہے. بڑے بڑے ادیب عربوں کے اندر سب سے زیادہ جو زور تھا وہ شاعروں کا زور تھا. کس کا زور تھا؟ شاعروں کا. ایک سے ایک بڑھ کر شاعر تھے عربوں کے اندر، اور شعر شاعری کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر فخر کیا کرتے ہیں. اس نے ایسا شعر کہا، اس سے بڑھ کر ایک شاعر گزرا ہے، وہ اس سے اچھا شعر کہنے کی کوشش کرتا. ایک سے ایک شاعر گزرے عربوں کے اندر، اس لیے کہ ان کی زبان عربی ہے اور اپنے سوا، اپنے علاوہ ہر کسی کو یہ اجمی کہتے ہیں. اپنے سوا ہر کسی کو کیا کہتے ہیں؟ اجمی کے گونگے. کلام ہمارے پاس ہے، کلام کس کے پاس ہے؟ خطابت ہمارے پاس ہے، شعر ہمارے پاس ہے، کلام کرنے کا انداز یہ بھی ہمارے پاس ہے. جو ہے زبان جس سے بولا جائے وہ بھی ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی زبانیں، جتنی لینگویج ہے، اس کو وہ زبان ہی نہیں سمجھتے. وہ کیا نہیں سمجھتے اس کو؟ یہ کوئی زبان نہیں. زبان تو عربی ہے. زبان تو کون سی ہے؟ عربی. بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے عربوں کے اندر، بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے عربوں کے اندر. ان کے یہاں دستور تھا کہ جب کوئی شاعر شعر لکھتا تھا، جب کوئی شاعر شعر لکھتا تھا تو اس شعر کو لکھ کر بیت اللہ شریف کی دیوار پر چپکا دیا جاتا. بیت اللہ شریف کی دیوار پر اس کو چپکا دیتے تھے. پھر دوسرا شاعر لکھتا اس کو چپکا دیتے تھے.
پھر ایک ہوتا تھا قومی شاعر. ایک کون ہوتا تھا؟ قومی شاعر، یعنی سب سے بڑا شاعر، سب سے بڑا شاعر جس کو قوم نے جس کا انتخاب کیا، قوم نے جس کا انتخاب کیا. ایسا بڑا شاعر ہوتا تھا. وہ آتا اور پھر جو ہے شعروں کو پڑھتا اور پھر شعر پڑھ کر نمبر دیتا تھا. اس کا پہلا نمبر، اس کا دوسرا نمبر، اس کا تیسرا نمبر، اس کا شعر سب سے اچھا ہے، اس کا شعر سب سے اچھا ہے، اس کا شعر سب سے اچھا ہے. اس طریقے سے نمبرات دیتا تھا. جب سورہ کوثر نازل ہوئی، سورہ کوثر نازل ہوئی، کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، سب سے مختصر ترین سورت قرآن کریم. جب یہ نازل ہوئی تو ایک صحابی نے وہ لکھ کر بیت اللہ شریف کی دیوار پر چپکا دی. ایک صحابی نے وہ سورہ کوثر لکھ کر بیت اللہ شریف کی دیوار پر چپکا دی. اب وہ قومی شاعر آیا، وہاں سے شعر پڑھنا شروع کیا. اس نے فلاں کا شعر، فلاں کا شعر، فلاں کا شعر، اور اخیر کے اندر اس کی نظر انا اعطیناک الکوثر کے اوپر پڑی. اس کی نظر کہاں پڑی؟ سورہ کوثر کے اوپر پڑی. تو پڑھ کر جو کھڑا رہ گیا، پھر آگے بڑھا، پھر پیچھے آیا اور پھر کھڑا ہو کے دوبارہ پڑھنے لگا اس کو. اور دوبارہ پڑھنے کے بعد وہی کھڑا رہا اور اس نے ایک پیارا جملہ کہا. اس نے ایک پیارا جملہ کہا اور بڑے آسان عربی کے اندر اس نے یہ جملہ کہا، بے ساختہ وہ بول پڑا. اس کے الفاظ کیا تھے؟ آج بھی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اس کے الفاظ یہ تھے، سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد اس نے جو ہے اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکالے کہ واللہ ما ھذا کلام البشر، کہ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ وہ عرب تھے. وہ کیا تھے؟ وہ فصاحت اور بلاغت کے ماہر تھے. ہم پڑھ لیتے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہمیں جو ہے اس کا الف بھی سمجھ میں نہیں آتا. ہمیں اس کا الف بھی سمجھ میں نہیں آتا. ان کی جو مادری زبان تھی وہ سمجھتے تھے ہر چیز کو. وہ کیا کرتے تھے؟ ہر چیز کو سمجھتے تھے. اتار چڑھاؤ، الفاظوں کا چناؤ، انتخاب، یہ ساری چیزیں اس کے ماہر تھے. لوگ اس کے کیا تھے؟ یہ ماہر تھے. اس نے فوراً ایک جو پرچی منگائی اور جو انا اعطیناک جہاں لکھی ہوئی تھی اس کے نیچے اس نے یہ کلام لکھا کہ واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں. اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر قرآن کریم کی سب سے مختصر اور چھوٹی صورت ہے، لیکن پورے قرآن کی وضاحت اور پورے قرآن کا خلاصہ اللہ نے سورہ کوثر کے کوزے میں جمع کر دیا. سورہ کوثر کے اگر آپ سمجھو تو، اگر ہم سمجھے اور آپ سمجھے تو، اور نہ سمجھے تو پھر یہ جلدی جلدی نماز پڑھنے والوں کے لیے کافی کوثر نکل گئے. ہوتا ہے جلدی جلدی نماز پڑھنے والے، ان کو صرف دو صورتیں یاد ہوتی ہیں، انا اعطیناک اور قل هو اللہ. انا اعطیناک اور قل هو اللہ. لیکن کاش کی انا اعطیناک کو بھی سمجھ لے تو قرآن سمجھ لے. اگر یہ انا اعطیناک کو سمجھ لے تو قرآن کو سمجھ لے. اتنا عظیم الشان کلام. شاعر گزرا ہے لبید، عربوں کا بڑا شاعر تھا لبید. بڑے بڑے شاگرد پیدا کیے اس نے عربوں کے اندر. بڑے بڑے جو اس کے شاگرد تھے وہ بھی شاعر تھے. لبید جب مسلمان ہوئے، لبید جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے شعر کہنا ہی چھوڑ دیا، شعر و شاعری کرنا ہی چھوڑ دیا. لوگوں نے کہا کہ لبید شعر نہیں کہتے ہو، کوئی شاعری نہیں پڑھتے اب. لبید نے کیا کہا؟ ابعد ھذا القرآن. لبید نے کیا جملہ کہا؟ ابعد ھذا القرآن، کہ کیا اس قرآن کے بعد بھی کوئی شعر کہنے کی گنجائش ہے میرے لیے؟ اس قرآن کے بعد بھی کوئی شعر کہنے کی گنجائش ہے کہ نہیں کہہ سکتا میں. یہ ایسا کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کلام جو ہے ہمیں عطا کیا. اتنا عظیم کلام. دنیا کی ساری کتابیں جو ہے یہ جو ہے ورقوں کے اوپر، پنوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، لیکن قرآن کریم ایک ایسی واحد کتاب ہے جو مسلمان بچوں کے دلوں کے اوپر لکھی ہوئی. کہاں لکھی ہوئی ہے کتاب؟ اس کو کیسے کوئی مٹا سکے گا؟ پتوں کو، پنوں کو، ورقوں کو تم پھاڑ دو،
کمپیوٹر کے اندر رکھی ہوئی اس کو چلاؤ، لیپ ٹاپ کے اندر ہے، موبائلوں کے اندر ہے، تمہارے گھروں کے اندر پلاسٹک کے اوپر لکھی ہوئی ہے، پیپروں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اس کو تم آگ کے حوالے کر سکتے ہو۔ یہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جو مسلمانوں کے بچے ہیں جن کے سینوں کے اندر اللہ کا کلام محفوظ ہے، ان کی دھڑکنوں کے ساتھ ایک ایک آیت گونج رہی ہے، اس دھڑکنوں کو کیسے بند کرو گے؟ اس کلام کو کیسے مٹا سکتے ہو؟ تو اس لیے اللہ نے عربوں کو چیلنج کیا تھا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اور اللہ نے کلام جو مبارک اپنا مبارک کلام کس نبی کے اوپر نازل کیا؟ جو نبی امی، جو نبی امی، جو کسی اسکول کے اندر نہیں گئے، جو کسی مدرسے کے اندر نہیں گئے، جس کا کوئی استاذ نہیں، جس کا کوئی استاذ نہیں، ایسی شخصیت کے اوپر اور ایسی شخصیت کی زبان کے ذریعے سے اللہ نے اس کلام کو جاری کروایا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی قدرت ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی قدرت ہے۔ ایک آدمی حافظ نہیں ہے اور آپ اس کو کہے، ایک آدمی قرآن شریف پڑھا ہوا ہی نہیں ہے اور آپ اس سے کہے کہ بھائی سورہ بقرہ پڑھو، کیا کرو؟ آپ سورہ بقرہ پڑھو، حافظ نہیں پڑھ سکے گا؟ لاکھ کوشش کر لو، اس کو لاکھ انعام دے دو، تحفے دے دو، تحائف دے دو، کروڑ کروڑ روپے دے دو، وہ کہے گا کہ بھائی آتی نہیں ہے تو کہاں سے پڑھوں گا؟ تو چاہے کچھ بھی دے دے مجھے، لیکن میں نے کبھی سیکھا ہی نہیں ہے، سورہ بقرہ کبھی پڑھی ہی نہیں ہے۔ ہاں 10 سورتیں کہے تو پڑھ دو، لیکن سورہ بقرہ کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ میں تو حافظ نہیں۔ اور ایسے آدمی کی زبان پر سورہ بقرہ کا جاری ہو جانا اچانک، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اللہ کی۔ ایک آدمی کو جانتا ہی نہیں ہے، نہ پڑھنا جانتا ہے نہ لکھنا جانتا ہے، ایسی شخصیت کی زبان مبارک پر اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے اپنے کلام کو جاری کر دیا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی قدرت ہے۔ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ اقرا، آپ نے مجھے کہا کہ ما انا بقاری، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں، میں تو پڑھا ہوا نہیں، کہاں سے پڑھ سکتا؟ آپ نے کہا کہ اقرا ما انا بقاری، اقرا ما انا بقاری۔ جبرائیل نے سینے سے لگایا، دبایا اور پھر چھوڑا، پھر کہا کہ اقرا۔ میرے نبی نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ سب سے پہلی 5 آیتیں جو میرے نبی کی زبان مبارک سے جاری ہوئی، اور ایسے نبی کی زبان سے جس نے کبھی پڑھا نہیں تھا زندگی کے، اس نے کبھی زندگی کے اندر نہیں پڑھا تھا، اس نبی کی زبان مبارک سے قرآن کی آیتیں نکل رہی۔ جب عربوں کو پتا چلا، کفاروں کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے ایسا کلام پیش کر رہے، تو انہوں نے اس کا تقابل کیا شعر و شاعری کے ذریعے۔ اس سے تقابل کیا شعر و شاعری کے ذریعے سے، لیکن انہوں نے پھر ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے پھر ہتھیار ڈالے، صورت بنا کر لائے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے اوپر جو صورت بنا کر آئے، اصحاب الفیل وما ادراک ما اصحاب الفیل، الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل، ایسی گڑبڑ گھوٹالے والی صورت بنا کر لائے کفار، لیکن یہ بھی چلی نہیں اور کوئی اپڈیٹ نہیں ملا، اس کو وہاں بھی ہتھیار ڈال دیے۔ تو پھر اللہ نے چیلنج کیا ان کو، اور یہ قیامت تک کے لیے کفار کے سروں کے اوپر یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے کفاروں کے سروں کے اوپر یہ لٹکتی ہوئی تلوار رکھی ہے کہ اگر تمہارے میں ہمت ہے، جھوڑا دے، یہ ہماری طرف سے کھلا چیلنج ہے، اور یہ آج نہیں قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، تمہارے باپوں سے بھی چیلنج ہے، تمہارے داداؤں سے بھی چیلنج ہے، اور شہداءکم، اور جو تمہارے معبود ہے جس کی تم پرستش کرتے ہو، جن کو تم نے گھروں کے اندر بٹھا کر رکھا ہے، جن کے سامنے تم چڑھائے چڑھاتے ہو، یہ ساری معبودوں کو جمع کر لو۔ اللہ کہتے ہیں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کتاب کے معنی ایک چھوٹی سی سورت بھی پیش کر کے بتاؤ، ایک چھوٹی سی سورت پیش کرو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے معنی کوئی چھوٹی سورت لے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، ہرگز تم ایسا نہیں کرو گے، تم ایسا نہیں کرو گے۔ آگے اللہ نے حد کر دی، اللہ نے کہا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ
اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَن تَفْعَلُوا، تمہارے باپ کے اندر بھی ہمت نہیں، تمہارے باپ کے اندر بھی ہمت نہیں ہے. وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہرگز تم یہ نہیں کر سکتے. جاؤ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے تمہیں کہ قرآن جیسی ایک آیت پیش کر کے بتاؤ، قرآن جیسی ایک آیت پیش کر کے بتاؤ تو چیلنج ہے تمہیں. آج تک دنیا کا کوئی انسان، دنیا کا کوئی جو سبقت لسانی والا انسان اور دنیا کا جو فصیح اور بلیغ ترین انسان ہے آج بھی نہیں پیش کر سکا اور نہ قیامت تک پیش کر سکے گا. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے اللہ کے کلام. یہ کس کا معجزہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو جو معجزات عطا فرمائے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ اگر دوسرے معجزے اپنے نبی کو نہ دیتا اور صرف قرآن دے دیتا، ایک معجزہ سارے معجزوں کے برابر تھا. ایک معجزہ، اللہ کے نبی کو کتنے معجزے عطا کیے گئے کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے. چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا کتنا بڑا معجزہ، کتنا بڑا معجزہ. آپ کی انگلیوں سے جو چشموں کا جاری ہو جانا، آپ کے ہتھیلیوں کے اوپر کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، آپ کے اشاروں کے اوپر درختوں کا قریب میں آ جانا، آپ کے اشاروں سے درختوں کا دور چلا جانا، آپ کے جو لعاب مبارک سے لوگوں کو شفا کا مل جانا، آپ کے پسینے کے اندر مشک و عنبر کے خوشبو کا آنا. یہ اتنے سارے معجزے کتنے گنوائے جائے، لیکن سب سے بڑا معجزہ اللہ کے نبی کا یہ کلام اللہ کا کلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور جو قیامت تک کے لیے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ کبھی اس لیے کہ کلام اللہ یہ مخلوق نہیں ہے، یہ مخلوقات ساری کی ساری ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کا کلام یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ تو اس کی عظمت کا حال ہے. لیکن جو چیزیں جو کلام اللہ سے قرآن کریم سے وابستہ ہو جاتی، جو چیزیں اللہ کے کلام سے وابستہ ہو جاتی ہے، جڑ جاتی ہے، لگ جاتی ہے، جس کو اللہ کے کلام کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے، ان چیزوں کی بھی ریٹ بڑھ جاتے ہیں، اس کے بھی بھاؤ کیا ہو جاتے ہیں؟ بڑھ جاتے ہیں. جیسے یہ مہینہ رمضان المبارک، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی عظمت کس وجہ سے، اس کی عظمت کس بنیاد کے اوپر؟ روزے کی وجہ سے، تراویح کی وجہ سے. رمضان کی جو عظمت ہے یہ تراویح کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے نہیں. اللہ فرماتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ اس لیے مقدس ہے کہ ہم نے اس کے اندر قرآن کو نازل کیا. کس کو نازل کیا ہم نے؟ کس کو نازل کیا ہے؟ قرآن کو نازل کیا ہے. رمضان کا مہینہ اس کی مثال جو ہے دل کے مانند. کس کے مانند ہے؟ دل جو ہے سینوں کے اندر 11 جو پورے سال کا جو دل ہے وہ رمضان کا مہینہ. ٹوٹل مہینے کتنے؟ 14 12 کتنے؟ 12 مہینے. 12 مہینوں کا دل یہ رمضان المبارک ہے. اب دل کی عظمت اور دل کی کیفیت اور دل کا مقام مرتبہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ آپ کو بتائے گی ہمارا جسم ہے، ہمارے جسم کے اندر دل ہے، ہارٹ ہے، اس کی ویلیوشن کیا ہوتی؟ اگر یہ دھک دھک کرنا چھوڑ دے تو کیا ہو جائے گا؟ گیا ختم ہو. اگر اس کے دھکائے تھوڑے ڈھیلے پڑ جائے تو بھی ٹینشن، فاسٹ ہو جائے تو بھی ٹینشن، بالکل ختم ہو جائے تو گیا آدمی، بالکل ختم ہو جائے تو آدمی گیا. لیکن تھوڑے کم ہو جائے تو بھی ٹینشن، بڑھ جائے تو بھی ٹینشن. یہ دل جو ہے سردار ہوتا ہے. دل کیا ہوتا ہے؟ سردار ہے، پوری باڈی کا، پورے جسم کا سردار ہے. اور دوسری بات میں آپ کو دل کے مطابق کہوں کہ آپ کوئی بھی عمل کریں دنیا کے اندر، آپ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات کرے، آپ وضو کرے، آپ صدقہ دے، خیرات دے، آپ زکات دے، آپ قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کی عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، سب کچھ کرے، لیکن یہ سب کچھ دل کی نیت کے بغیر کرے تو یہ سب چیزیں بیکار. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ آپ جو نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ جو ہے ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن آپ کی نیت ہی نہیں ہے دل کے اندر. نیت یہ دل کا فعل ہوتا ہے. نیت کس کا فعل ہوتا ہے؟ دل کا فعل ہوتا ہے. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کی نیت نہیں ہے کوئی بھی، آپ نے ایسے آپ کرے اللہ اکبر کہہ کے رکعت مان لی، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے رکعت مان لی، کوئی نیت نہیں کہ بولا آپ کو ثواب ملے گا. ثواب ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ پرمیشن نہیں ہے. یہاں سے پرمیشن
آپ نے نہیں، آپ کو ثواب نہیں ملے گا. آپ نے روزہ رکھا لیکن روزے میں کوئی نیت نہیں کیا آپ نے. دل کو اٹھایا نہیں کہ میں اٹھ کچھ بول کچھ کہ کیا کر رہا ہے، تو اس کا روزہ رکھ رہا ہے، کس لیے رکھ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں، روزہ رکھ لیا. ثواب ملے گا، ثواب ملے گا. آپ نے زکات دی لیکن کوئی نیت نہیں کیا آپ نے، ثواب ملے گا آپ کو؟ نہیں ملے گا. ثواب ملے گا آپ کو؟ تو یہ کیا ہوا؟ دل سارے اعمال کا کیا ہوا؟ سردار اس کی نیت کے بغیر، اس کے پرمیشن کے بغیر، اس کے آرڈر کے بغیر آپ کوئی بھی عمل کرے، سارے عمل جو ہے بیکار ہو جائیں گے. لیکن دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کچھ بھی عمل نہ کریں، آپ کچھ بھی عمل نہ کریں لیکن صرف نیت کریں. کیا کریں؟ صرف نیت کریں. جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندے کو بلایا جائے، ایک آدمی آئے گا اللہ کے دربار کے اندر اور اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا. اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا. جب کھولا جائے گا تو دیکھے گا کہ او 10 حج میرے نامہ اعمال، 10 حج میرے نامہ اعمال. میں نے تو بیت اللہ شریف نہیں دیکھا، میں تو کبھی مدینہ المنورہ نہیں گیا. پھر کھولے جائیں گے اس کے اعمال، او اتنے عمرے میرے نامہ اعمال. پھر اس کے اعمال نامے کھولے جائیں گے، اور اتنے صدقے، اتنی زکاتیں، اتنے خیر کے کام، اتنی مسجدیں میرے نامہ اعمال میں. میں تو 5 روپے نہیں دیے مسجد کے اندر، میں نے تو 5 روپے کبھی مسجد میں نہیں دیے، اور اتنی ساری مسجدوں کی تعمیر کا ثواب میرے نامہ اعمال میں کہاں سے؟ اللہ سے کہے گا کہ اللہ بھی آئی نا، یہ سب کہاں سے کیسے ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ جب میرا بندہ جو ہے دنیا کے اندر مسجد تعمیر کروا رہا تھا تو وہاں سے گزرا تھا، تو نے دیکھا تھا اور تو نے نیت کی تھی کہ اللہ جب مجھے مال دے گا تو میں بھی اسی طرح مسجد بناؤں گا. تیری اس نیت کا اجر ہم نے تیرے نامہ اعمال پہ لکھ دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دل کچھ کرے کہ نہ کرے لیکن ثواب ملے گا. اور اگر دل کے بغیر اگر آپ کچھ کریں تو ثواب، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں بات؟ تو اوپر سے جا رہی. اللہ کہے گا کہ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، کہا کچھ نہیں کیا، تو نے صرف نیت کی تھی. فلاں آدمی حج کے لیے جا رہا تھا، تیرے دل کے اندر یہ آرزو پیدا ہوئی تھی کہ باری تعالیٰ میرے پاس بھی مال ہوتا، پیسہ ہوتا تو میں بھی حج کرتا، میں بھی عمرے کے لیے جاتا. آدمی جو ہے تہجد کی نیت سے سو گیا، اس نے پکی نیت کی رات کو کہ اللہ تہجد پڑھوں گا. تہجد میں اس کی آنکھ نہیں کھلی، سیدھا فجر کے اندر اس کی آنکھ کھلی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو تہجد کی نماز کا ثواب دیں گے اگرچہ اس نے نہیں پڑھی لیکن اس کے دل کی نیت تھی، اس کے دل کی نیت تھی، اس کے دل کا فعل تھا، اس کے دل کا ارادہ تھا. اب اس کو اس کا اجر دیں گے، ثواب دیں گے. تو مطلب کیا نکلا میری بات کا کہ رمضان یہ 11 مہینوں کا دل ہے. رمضان کیا ہے؟ 11 مہینوں کا دل ہے. رمضان کو جو فضیلت ملی ہے یہ بھی انزل فیہ القرآن، قرآن کے اس میں نازل ہونے کی وجہ سے. اللہ بذات خود رمضان کی کوئی فضیلت نہیں، رمضان کی اس کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑی، اللہ نے اس کی قدر و منزلت کو بڑھا دی. اسی طریقے سے شب قدر کو جو فضیلت ملی وہ بھی انا انزلنا، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو اس میں نازل کیا، اس لیے یہ لیلۃ القدر بنی ہے. ورنہ یہ بھی عام لیلہ کی طرح ہو. یہ بھی کیا ہوگی؟ لیلہ مطلب وہ عربی کے اندر رات کو کہتے، وہ تمہاری لیلہ والی لیلہ نہیں. جسے قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے ہمارے سامنے، لیلۃ القدر، قدر کہتے ہیں عربی زبان کے اندر تنگی کو. اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں کوئی کچھ نیا لگ رہا ہے؟ تنگی، تنگستی. جسے قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتے ہیں پھیلا دیتے ہیں اور جس کا رزق چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں. یہاں ویقدر، یہاں کیا ہے؟ ویقدر، یہ بھی قدر. اس کی تفسیر کیا ہوگی پھر؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ تنگی والی رات کیسے ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر آسمان دنیا سے جو ہے زمین کے اوپر فرشتوں کا جو نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا جو نزول ہوتا ہے،
اتنی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، اتنی کثرت سے ہوتا ہے کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے، اپنی کشادگی کے جو تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ اس لیے اس کو کیا کہا گیا کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کے آنے کے، اتنے لاتعداد فرشتے لیلۃ القدر میں زمین کے اوپر اترتے ہیں۔ ہم نے سنا بار بار حدیثوں کے اندر پڑھا کہ گشت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ گشت کرتے، جہاں ان کو ان کا خوراک ملتا ہے، اللہ کی ذکر کی مجلسیں ملتی ہے، عبادت کے اندر لوگ ان کو نظر آتے ہیں، کوئی دعا کے اندر بیٹھا ہے، کوئی ذکر کے اندر ہے، کوئی نماز کے اندر ہے، تو فرشتے جا کر ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں ان سے؟ مسافہ کی علامت کیا بتائی؟ علماء نے مسافہ کی علامت یہ بتائی کہ جب لیلۃ القدر تمہیں نصیب ہو اور تم عبادت کے اندر مشغول ہو، تمہارے دل کے اوپر رقت طاری ہو جائے، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائے، تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، تو سمجھ لو کہ تمہیں کسی فرشتے نے ٹچ کیا ہے۔ تو کیا سمجھو؟ تمہیں کسی فرشتے نے ٹچ کیا ہے، مطلب کسی فرشتے نے تم سے مصافحہ کیا ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ تمہارے دل کے اوپر رقت طاری ہو گئی، تمہارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس بات کی علامت ہے۔ تو فرشتے لیلۃ القدر میں گشت کرتے، پھرتے، مومنوں کی دعاؤں کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ اتنی لاتعداد فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس رات کے اندر نازل فرما، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق علماء فرماتے ہیں کہ قدر جو ہے وہ قدر المنزلت کے معنی جو عام طور کے اوپر اردو زبان کے اندر بولا جاتا ہے، قدر المنزلت، جیسے کہ دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ وما قدر اللہ حق قدری، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر نہیں کی، مطلب اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کیا، اللہ کے ساتھ جیسا معاملہ کرنا چاہیے تھا ایسا نہیں کیا، کہ یہ قدر کے معنی میں۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ خود آگے فرماتے ہیں کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے اس کے اندر کیا نازل ہوا ہے، میں اپنی بات کے اوپر ہی گھوم رہا ہوں، کیا نازل ہوا ہے اس کے اندر، اور کتنی بہتر ہے، کتنی بہتر ہے، اس کو اللہ نے مبہم رکھا، اس کو اللہ نے کیا رکھا؟ مبہم، خیر من الف شہر، یہ کہا کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر، لیکن کتنی بہتر اس کا علم اللہ کے پاس۔ ہمیں تو صرف سمجھا جائے کہ بہت بہتر ہے 1000 مہینوں سے، لیکن کتنی خیر کو مبہم رکھا، چھپایا، پوشیدہ رکھا کہ کتنی بہتر ہے، اس کا علم اللہ کے پاس۔ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، کہ جب اس رات کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو اس کی قدر و قیمت کو اللہ نے پڑھا دیا، اور پھر اس مہینے کے اندر اللہ نے روزے رکھے، اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا رکھے کہ روزے رکھے، ایک روزہ جو فرض ہے، ہاں اگر کوئی بیمار ہے تو بات الگ ہے، کوئی مریض ہے، کوئی سفر کے اندر ہے، اور سفر بھی شرعی ہونا چاہیے، سفر بھی کیسا ہونا چاہیے؟ شرعی سفر، یہاں سے روانش کرانے وراوٹ جانا ہے، اس کو سفر نہیں کہتے، مولانا سفر میں تھا تو روزہ نہیں رکھا، یہ کوئی سفر نہیں ہے، یہ کوئی سفر نہیں ہوتا، سفر بھی شرعی ہونا چاہیے۔ یہاں ایسا آدمی ہے جو شہر فانی، مطلب بالکل بوڑھا آدمی، بالکل بوڑھا آدمی جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کے لیے شریعت نے ففدیہ کہا کہ اس کا فدیہ نکالو، اس کا کیا کرو؟ فدیہ نکالو۔ یہ روزے مطلب ایسا آدمی کہ جس کے اچھا ہونے کی امید ہی نہیں، جو بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، اب اس کے واپس جوان ہونے کی امید ہے کسی کو کہ واپس جوان ہوگا پھر یہ روزے رکھے گا، ایسا ہوگا؟ بوڑھا ہوا تو ہوا، اب سیدھا اس کی انٹری قبر میں ہوگی، اب یہ واپس جو نہیں آئے گا کہ اب جوان ہوگا پھر روزے رکھے گا، اس کو کہتے ہیں شیخ فانی۔ ایسا بوڑھا جب فنائیت کی طرف جا رہا، کہاں جا رہا ہے؟ فنائیت کی طرف جا رہا ہے، اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کا فدیہ نکالو، اس کا کیا کرو؟ فدیہ نکالو۔ تو یہ روزے 30 روزے رکھے اللہ نے اس مہینے کے، کتنے روزے رکھے؟ 30 روزے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی لاؤ تو کتنے دیں گے؟ کتنے؟ بولو تو صحیح، پورا مہینہ سنائے یار، کچھ تو بول لو اللہ کے بندوں، خدا کے واسطے، پورا مہینہ سن کے میں تو بول کے تک چکا، آپ تو کچھ بولو۔ ایک نیکی ہم کریں گے تو علم تو ہونا چاہیے کہ اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کہ
کہ بھائی میں 1 روپیہ دوں گا تو اللہ کتنے دے گا واپس. اب دکان کے اوپر خریدی کرنے کے لیے جاتے اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں تو 5 روپے کی چیز دی ہے 10 کی نوٹ دی ابھی واپس مجھے کتنے دے گا, ابھی واپس مجھے کتنے دے گا, اتنا نالج ہوتا ہے کہ نہیں. تو اتنا کم سے کم دین کے بارے میں بھی رکھو, کم سے کم دین کے بارے میں بھی رکھو, تمہیں پتا چلے کہ تمہاری نمازوں کے اوپر کیا مل رہا ہے. آج تمہیں پتا ہی نہیں ہے کہ تمہاری نماز پر اللہ کیا دے رہا ہے, تمہارے سبحان اللہ پڑھنے کے اوپر اللہ کیا دے رہا ہے تمہیں پتا نہیں. اگر پتا ہو جائے نا تو تم مسجد سے باہر ہی نہ نکلو. اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے کہ اللہ کیا دے رہا ہے تو مسجد سے باہر ہی نہیں نکلو گے. تو اللہ فرماتے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا, 1 نیکی لاؤ گے 10 دیں گے. کتنی دیں گے؟ 10. 1 کے بدلے کتنی؟ 10 دیں گے. 1 روزہ رکھا کتنے روزوں کا ثواب؟ 10 روزے کا. 30 روزے رکھیں گے کتنے ہو جائیں گے؟ نکالو کیلکولیٹر بولو یار کتنے ہوں گے؟ 300. کتنے ہوں گے؟ 300. 300 کے کتنے ہو جائیں گے؟ 300 روزوں کا ثواب. اس کے بعد جو ہے شوال کے 6 روزے پکڑ لو. اس کے بعد کتنے روزے؟ شوال کے 6 روزے ہوتے ہیں. شوال کے 6 روزے ہوتے ہیں. وہ عید کے بعد شوال کے مہینے کے اندر کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہو. ایسا نہیں کہ پہلے رکھنے بیچ میں رکھنا ہے, کبھی بھی آپ شوال کے 6 روزے رکھ سکتے ہو. یہ 6 مہینوں کو گن لو, 6 روزوں کو آپ اس کے اندر گن لو. کتنے ہو گئے؟ 6 روزے کے بدلے کتنا ثواب ملے گا؟ 60 کو. ٹوٹل کتنا ہوا؟ 300. 300 1 سال کے روزوں کا ثواب. کتنے روزوں کا ثواب دے گا اللہ؟ میرا حساب تمہاری سمجھ شریف نہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ سمجھ نہ آ رہا ہے کہ میرا حساب؟ ایسے ٹیچر کو بلاؤ کتنے روزوں کا ثواب ملے گا؟ 360 روزوں کا. تو رمضان کے بعد بھی 6 روزے رکھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اگرچہ نفلی ہے لیکن ہے بڑے قیمتی. اگرچہ نفلی روزے لیکن ہے بڑے قیمتی. ٹائم بہت زیادہ ہو, 11 بج چکے. میری باتیں تو ختم نہیں ہوگی. تو کہنے کا حاصل یہ میرے دوستوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی 4-5 دن دیے, ہم اس کی قدر کریں. کیا کہ اس کو وصول کریں, اپنے اوقات کو برباد نہ کرے, اپنی زندگی کو برباد نہ کرے, اس کو وصول کرے اور اللہ سے جو ہے مانگے, خود مانگے, اپنے لیے مانگے اور ہمارے جو بھائی پریشان حال ہے ان سب کے لیے مانگے. اور خاص طور کے اوپر میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے خصوصی دعا کریں, ان کی طرف سے صدقہ کرے, خیرات کرے. میں آپ کو ایک مختصر خطبہ سنا کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. رمضان سے پہلے فلسطین کے امام نے جو خطبہ دیا تھا, دنیا کا سب سے مختصر ترین خطبہ اور سب سے دردناک خطبہ تھا. کیسا خطبہ تھا؟ دنیا کی تاریخ کے اندر ایسا مختصر خطبہ, چھوٹا خطبہ آج تک نہیں دیا گیا. اتنا چھوٹا خطبہ آج تک نہیں دیا گیا. تو شیخ محمود نے دیا تھا. شیخ محمود نے جو فلسطین کے اندر خطبہ دیا تھا رمضان سے پہلے, اپنے خطبے کے اندر صرف اتنی بات کہی کہ انہوں نے اور ممبر سے نیچے اتر گئے. انہوں نے اپنی جو خطبے کے اندر عربی کے اندر کہا, میں اس کو جو ہے اپنے الفاظ کے اندر بیان کرتا ہوں. انہوں نے صرف اتنا جملہ کہا تھا کہ 30,000 فلسطینی شہداء, 30,000 فلسطینی شہداء, 70,000 زخمی اور 20 لاکھ بے گھر لوگ فلسطین کے اگر اس امت کو نہیں جگا سکتے تو میری اس آدھے گھنٹے کی تقریر کا کوئی فائدہ نہیں. سمجھ رہے ہو کچھ آپ؟ دنیا کی تاریخ کا سب سے مختصر خطبہ, دنیا کی تاریخ کا سب سے چھوٹا خطبہ کہ 30,000 فلسطینیوں کے لاشیں اور 70,000 زخمی اور 20 لاکھ مہاجر جو بے گھر ہو چکے. کیسے ہو چکے؟ بے گھر, جن کے پاس کوئی آسرا نہیں, کوئی رہائش نہیں اور ہجرت کرنے کے اوپر مجبور ہو چکے. یہ حالت اگر اس امت کو نہیں جگا سکتی تو میں جو ہے آدھے گھنٹے کی تقریر سے کیسے جگاؤں گا؟ یہ کہہ کر جو ہے ممبر سے نیچے اتر. جاگنے کی ضرورت ہے میرے دوست, بیدار ہونے کی ضرورت ہے, کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اب سونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور غفلت والی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں. ابھی بھی غفلت میں رہے تو سوائے موت کے کوئی چیز تمہارے پاس نہیں آئے گی, سوائے موت کے کوئی چیز تمہارے پاس نہیں آئے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس باتوں پر
ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا